السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصیبت پر صبر کرنے کے بارے میں بیان۔ سیدنا انس سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، سزا دنیا ہی میں جلدی دے دیتے ہیں، اور جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے گناہ کی سزا روک لیتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے روز اس کا پورا حساب چکائیں گے۔ اور اس سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، جزا کا بڑا ہونا۔ سیدنا سعد سے مروی ہے، کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت کس کی آزمائش ہوتی ہے؟ فرمایا، انبیاء کی، پھر وہ اللہ کے بندے جو ان کے بعد مرتبے کے ہیں۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہے، اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوگی، اور اگر اپنے دین میں نرم ہے تو اپنے دین کے موافق ہی آزمائش میں مبتلا ہوگا۔ یہ مصیبتیں ہمیشہ بندے کے ساتھ رہتی ہیں، یہاں تک اس کو اس حال میں چھوڑتی ہیں کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت کی جان، مال اور اولاد پر برابر آزمائش آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ حدیث حسن ہی ہے۔ تشریح: پہلے اچھی صحبت اختیار کرنے کا حکم تھا، اور ظاہر ہے بھی اس میں مصائب و مسائل کا سامنا بھی ہوتا ہے، بلکہ اکثر ہوتا ہے، تو بلا و ابتلا پر صبر کرنے کا عنوان اور باب ذکر کیا، جس میں ضمناً ساتھیوں کی طرف سے پیش آنے والی تکالیف پر صبر کا حکم بھی جتنا قریبی ہوتا ہے اتنا زیادہ نوازا جاتا ہے، لیکن دنیاوی متاع و عطا میں ادھر تو انداز نرالا ہے، جو نہیں بھاتے وہی زیادہ پاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ حاصل یہ ہے کہ نصیحت کو بھلانے والوں کے لیے دنیا کے سب دروازے کھول دیے گئے۔ اس کے برعکس اپنوں کے لیے ہے، جتنا قریب آؤ گے اتنا زیادہ آزمائے جاؤ گے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں۔ مذکورہ بالا آیت کا اگلا حصہ پڑھتے ہی بات صاف ہو جاتی ہے۔ فرمایا، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذَتْهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ پھر اچانک ایسی پھڑک جانوں سے ختم اور بالکل عدم، نام و نشان تک باقی نہیں، ادھر ہے چراغ مقبلہ ہرگز نہ مرید۔ مذکورہ بالا سطور سے یہ بات واضح ہو چکی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ مقرب اتنی آزمائش میں مبتلا ہوگا، لیکن سزا نہیں ہے بلکہ رفع درجات ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، جس نے بخوشی اور صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیا تو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ملے گی۔ جس نے ان سے بری اور باوازی دکھائی، ناراض ہونے کا وطی لیا، پر انجام بھی تارانی پر ہوگا۔ اس لیے مصیبت آ گئی تو نہ چاہیے آ جائے لگا تو صبر کرنا چاہیے۔ ما رأیت الوجع علی احد، تکلیف اور درد کی شدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ ہوتی اور صبر پر اجر بھی بہت زیادہ عطا ہوتا۔ الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اے الاشراف فالاشراف او الاعلی فالاعلی۔ ساری کائنات میں انسان افضل ہے، پھر انسانوں میں انبیاء علیہم السلام کی مقرب ترین جماعت افضل ہے، پھر تمام انبیاء و رسل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے۔ تو تکالیف بھی درجہ بدرجہ آتی ہیں، جتنا بڑا پیانہ اتنا زیادہ دانا، جتنا دین و ایمان اور اقرار و یقین میں متصلب اور مضبوط ہوگا اسی قدر مصائب ہوں گی، فی نفسہ و ولدہ و مالہ۔ اس آخری روایت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ضروری نہیں کہ صرف ذات واحد پر ابتلا ہو، نہیں، بلکہ گھر بارہ، کاروبار، اہل و عیال، اولاد و احفاد میں سے ہر ایک کے حوالے سے کوئی نہ کوئی دکھ تکلیف آتی جاتی رہے گی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی